كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس بأمانيكم لا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال: طريق أخرى. قال ابن أبي حاتم قال حدثنا أبي قال حدثنا سلمة بن بشير قال حدثنا هشيم أبي عامر عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله تعالى عنها: قلت يا رسول الله إني لأعلم أشد آية في القرآن. فقال: ما هي يا عائشة؟ قلت: من يعمل سوءا يجز به. فقال: هو ما يصيب العبد المؤمن حتى النكبة ينكبها. رواه ابن جرير من حديث هشيم به، ورواه أبو داود من حديث أبي عامر صالح بن رستم الخراز به. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ احادیث مبارکہ کی روشنی میں ان آیات کی تفسیر بیان فرما رہے ہیں کہ جب یہ آیت مبارک اتری کہ جو آدمی بھی برا عمل کرے تو اس کو بدلہ ملے گا، سزا ملے گی، تو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین بہت گھبرائے، پریشان ہوئے کہ اگر ہمیں ہر عمل پہ سزا ملنی ہے تو پھر تو کوئی بندہ بچ بھی نہیں سکتا، کہ ہر انسان سے کوئی نہ کوئی خطا تو ہر وقت ہوتی ہے۔ تو اسی پر وہ احادیث اور روایات ذکر فرما رہے ہیں جو مختلف طرق سے احادیث کی کتابوں میں موجود ہیں۔ اس حدیث مبارک میں ہے کہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن پاک میں ایک قرآن کی آیت مبارک جو ہے بڑی سخت ہے۔ حضور نے فرمایا کون سی آیت؟ عائشہ بی بی سے پوچھا تو بی بی عائشہ نے فرمایا کہ قرآن کہتا ہے من یعمل سوءا یجز بہ، کہ جو آدمی بھی برا عمل کرے اس کو جزا ملے گی، بدلہ ملے گا۔ تو کون ہم میں سے بچ سکتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال۔ اصل بات یہ تھی، یاد رکھیں کہ جتنا اللہ کی رحمت سے بندے میں ایمان قوی ہوتا ہے اتنا ڈر بھی زیادہ ہوتا ہے۔ یہ ہمیشہ آپ دیکھیں اللہ معاف فرمائے کہ بعض فاسق فاجر انسان ہوتے ہیں، رات دن گناہ کرتے ہیں، فکر ہی کوئی نہیں، پرواہ ہی کوئی نہیں، یعنی احساس بھی کوئی نہیں ہوتا کہ ہم نے کوئی گناہ کیا ہے یا نہیں کیا ہے۔ لیکن جو صالحین ہوتے ہیں، اللہ کے بندے ہوتے ہیں، اللہ کے فرما بردار ہوتے ہیں، ان سے چھوٹی سی بھی غلطی ہو جائے تو کانپنے لگ جاتے ہیں کہ یا اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھ سے خطا ہو گئی، تو میں اب اس سے کیسے چھٹکارا حاصل کروں۔ یہی وجہ تھی کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اللہ نے جو مقام دیا تھا، جو عظمت دی تھی، جو عزت دی تھی، اس کی وجہ سے انہیں چھوٹی سی چیز جو ہے وہ بھی بڑی محسوس ہوتی۔ آپ کتاب والوں کے آگے تو نہ بیٹھے
طلبا کی، اس کے مطابق آدمی کو اس کا حکم ہے شریعت میں کہ جیسے نماز کی صف ہو طلبا کی صف بھی اسی طرح ہونی چاہیے کہ اس سے کوئی آگے پیچھے نہ ہو، برابر بیٹھے تاکہ ایک دوسرے کا حق کسی کا غالب نہ ہو۔ تو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جب یہ پوچھا تو حضور نے فرمایا عائشہ گھبرانے کی بات نہیں ہے، دنیا میں جو مسلمان کو تکلیف پہنچتی ہے بس وہی اللہ پاک اسی میں کفارہ فرما دیتے ہیں، حتیٰ کہ کوئی کانٹا بھی چبھ جائے تب بھی اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد فرماتی ہیں طریق النخرا قال ابو داود الطیالسی قال حدثنا حماد بن سلمة عن علی بن زید عن ابنته انها سالت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا عن هذه الآية من يعمل سوءا يجز به فقالت ما سالني احد عن هذه الآية منذ سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا عائشة هذه مبايعة الله للعبد مما يصيبه من الهمة والنكبة والشوكة حتى البزاء فيضع في كمه فيفزع لها فيجدها في جيبه حتى إن المؤمن يخرج من ذنوبه كما أن الذهب يخرج من الكير۔ اب یہ بی بی فرماتی ہیں کہ میں نے بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اس آیت کے بارے میں پوچھا تو بی بی صاحبہ نے فرمایا کہ میں نے جب سے حضور پاک سے یہ آیت پوچھی ہے مجھ سے پہلے پھر کسی نے نہیں پوچھا، تم پہلی دفعہ پوچھ رہی، تو میں نے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا تو آقا انعامدار نے فرمایا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندے کے لیے بہت بڑی رعایت ہے کہ بندے کو بخار آ جاتا ہے، کانٹا لگ جاتا ہے، مصیبت آ جاتی ہے، حتیٰ کہ کوئی چیز جیب میں رکھ کے بھول گیا وہ ڈھونڈتا ہے، اسی پریشانی میں بھی اللہ اس کے گناہ مٹا دیتے ہیں تاکہ بندہ جب قبر سے اٹھے اپنے اللہ کے سامنے آئے تو ایسے پاک ہو جائے جیسے سونے کو آگ میں ڈالتے ہیں تو آگ جو ہے وہ گند کو جلا دیتی ہے لیکن سونا تو رہ جاتا ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو آزمائش کی بٹیوں میں ڈال دیتے ہیں اور پھر جتنے بڑے ایمان ہوتے ہیں اتنی بڑی آزمائشیں ہوتی ہیں۔ اب آپ دیکھ لیں کہ سب سے زیادہ تکلیفیں اللہ کے راستے میں انبیاء کو ملی ہیں علیہم الصلوات والتسلیم، اور اس کے بعد سب سے زیادہ تکلیف جو ہے وہ آقا انعامدار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کو پہنچی ہے، کیونکہ جتنی شان بڑا تھا اتنی امتحان و اختبار بڑا تھا۔ اور یہ بات بھی یاد رکھ لیں کہ ایک بندہ بڑا پاک ہے، صاف ہے، گناہ بھی کوئی نہیں، پھر بھی مصیبت آ گئی، تکلیف آ گئی، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اگر گناہ نہ ہوں تو پھر درجات بلند ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے درجات کو زیادہ سے زیادہ بلند فرما دیتے ہیں۔ اسی لیے حکم ہے احادیث مبارک میں کہ قیامت والے دن جب وہ لوگ آئیں گے جن کو اللہ نے دنیا میں مصیبتیں دی تھیں اور انہوں نے اس پہ صبر کیا تھا تو اللہ پاک فرشتوں کو حکم دیں گے کہ اب ان کو جو ہم بدلہ دیں گے اس کا حساب کوئی نہیں، سب کو علیہم سبن، بس ان پہ میری رحمت کے خزانے جو ہے کھول دو اور پلٹ دو۔ اور جب ان کو بدلے ملیں گے تو وہ کہیں گے ہائے کاش دنیا میں ہمیں اس سے بھی زیادہ تکلیف ملتی، ہمیں دنیا میں اس سے بھی زیادہ آزمائش آتی کہ آج تو ہم اور زیادہ سے زیادہ بدلے لیتے ہیں۔ لہذا حکم ہے کہ ہر عمل کا ایک بدلہ ہے، ایک کے 10 ملیں گے، ایک کا 700 ملے گا، ایک کا 1000 ملے گا، ایک کا 1,00,000 ملے گا، لیکن صبر کرنے والوں کو اللہ وہ بدلہ دیتے ہیں یہ سب علیہم سبن کہ ان پر ایسا ہے جیسے پانی انڈیل دیا جائے، تو ان کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمتوں سے اس مقام پہ پہنچا دیتے ہیں جہاں کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ آپ اسی سے اندازہ فرما لیں کہ آج 1400 سال پہلے ذرا آنکھیں بند کر کے تاریخ پہ نظر دوڑائیں کہ کیا عالم ہوگا کہ آپ طواف کر رہے ہیں کعبہ اللہ میں، ماشاءاللہ ہر قسم کا آرام ہے، اور میرے آقا طواف کرنے آئے تو ظالم طواف نہ کرنے دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے چلیں تو راستے میں کانٹے بچھا دیے جائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھیں تو سجدے میں مردہ جانوروں کے اوج آ کے گردن مبارک پہ رکھ دیے جائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو انگاروں پہ لوٹایا جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو پھانسیوں پہ لٹکایا جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین مبارک جو ہیں پتھروں سے اتنے زخمی ہو گئے کہ جوتے مبارک خون سے بھر گئے، لیکن اس کے باوجود بھی میرے آقا نے ہمیشہ صبر کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کی کہ اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، کہ میرا اللہ میری قوم کو ہدایت عطا فرما۔
میرا اللہ میری قوم کو ہدایت عطا فرما. ان کو تیرے نبی کے شان کا پتہ ہی نہیں. یعنی اتنا بڑی آزمائش یہ کو کہہ دینا تو بڑا آسان ہے. اب دیکھیں کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، حدیث مبارک میں آتا ہے حضور مدینہ منورہ میں بیٹھے تھے، ایک صحابی آگے سے گزرا. روایت میں فبکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور رونے لگ گئے. صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ لماذا بکیت، کیوں رونے لگے؟ فرمایا یہ بندہ دیکھتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں. آپ نے فرمایا کہ ابتدا میں یہ صبح اور لباس پہنتا تھا اور شام کو اور لباس پہنتا تھا. اس کو اسلام لانے میں، اس کو میرے صحابی بننے میں کتنی آزمائش آ گئی کہ آج بوریوں کے کپڑے پہنے ہوئے کہ اپنے سطر کو چھپانے کے لیے بوریوں کا قمیص ہے اور بوری کی سلوار پہنے ہوئے، رسی باندھی ہوئی ہے کہ ہزار بند بھی نہیں مل سکتا. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اسی لیے سیدہ عائشہ صدیقہ بنت الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ شہرن ثم شہرن ثم شہرن، فرماتی ہیں ایک مہینہ گزر جاتا، 2 مہینے گزر جاتے، 3 مہینے گزر جاتے، میرے بدنی پاک کے گھر میں آگ نہیں جلتی. یعنی معنی کنایا یہ تھا، آگ نہ جلنے کا معنی یہ ہے کہ کیا پکائیں، کوئی چیز ہے تو آگ جلائیں اور کھانا پکائیں، گھر میں کوئی چیز ہی نہیں. تو صحابی نے عرض کیا کہ اماں جان 3 مہینے تک جب کچھ نہیں ہوتا تھا تو گزارا کیسے تھا زندگی کا؟ آپ نے فرمایا الاسودان والماء، کہ بیٹا کیا پوچھتے ہو، بس 2 دانے کھجور کے کھا لیے، گلاس پانی کا پی لیا اور دن گزر گیا. اسی پر ہم نے زندگی گزاری. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں ما شبع آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم من تمر قط الا بعد خیبر. بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور پاک کے گھرانے نے تو کھجوریں بھی پیٹ بھر کے نہیں کھائی، کھجوریں بھی اتنی نہیں کھائیں کہ اپنے منشے سے کھا لیں. اور جب خیبر فتح ہوا تو پھر کھجوریں آنے شروع ہوئیں، تو پھر اتنا خرچ مل جاتا تھا کہ آدمی پیٹ بھر کے کھجوریں کھا لے. اور آج آپ دیکھیں کہ ہم کتنی کھاتے ہیں اور کتنی پھینکتے ہیں. آپ دیکھیں کہ ہم اللہ کی نعمتوں کی کتنی بے قدری کرتے ہیں. آپ ذرا حرم سے باہر نکلیں، سب گندم دانے پڑے ہوئے ہیں، پاؤں میں آ رہے ہیں، اللہ کے عذاب کا ذریعہ بن رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی لوگوں کو رزق سے محروم کر دیتے ہیں. وہی خدا کے بندے، اگر تم نے کبوتروں کو دانا ڈالنا ہے تو ایسی جگہ جا کے ڈالو جہاں لوگوں کے پاؤں نہ آئے. کوئی جگہ تلاش کرو، کہیں دور جا کے ڈالو، ایسے مقام پہ ڈالیں. یہ تو نہیں ہے کہ اللہ کے حرم کو بھی گندا کر دو، پھر پانی آئے گا، اس سے بدبو پیدا ہوگی، اور جو دانے بچ جائیں گے وہ مسلمانوں کے پاؤں کے نیچے اللہ کا رزق آئے گا، اور گزرنے کا راستہ کوئی نہیں، ادھر بھی ڈال دو ادھر بھی ڈال دو، آدمی کہاں سے گزرے گا؟ تو یہ ہمارا حال ہو گیا ہے کہ اللہ کی اتنی نعمتوں کے باوجود ہمیں اللہ کی نعمتوں کا شکر نہیں. ورنہ اسی مکہ المکرمہ میں، اسی کعبۃ اللہ میں سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا، میں صرف زمزم پی کے گزارا کرتا تھا. اسی طرح ایک دفعہ سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے بھوک نے اتنا تنگ کر دیا کہ میں فاقے کی وجہ سے چل نہیں سکتا تھا، کھڑا نہیں ہو سکتا تھا. مجھے چلنے کی ہمت جواب دے گئی، بدن میں کچھ نہیں تو آدمی کیسے چلے گا؟ تو فرماتی ہیں کہ میں بیٹھ گیا کہ بھئی کوئی ایسا طریقہ ہو جائے کہ کسی طرح اب میں سوال بھی نہیں کر سکتا. وہ آج کا دور تو نہیں تھا نا جی، اللہ تبارک و تعالی رحمت کرے. تو صحابہ تو سوال سے بھی گھبراتے تھے کہ کسی کو سائل کیسے بنے. تو حضور حضرت ابی ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں کہ ومر بی عمر، حضرت عمر گزرے تو میں نے کہا کہ کوئی ایسے بہانہ کروں کہ حضرت عمر کو بات بھی سمجھ آ جائے اور مجھے سوال بھی نہ کرنا پڑے. تو حضرت عمر کے قریب جا کے میں نے کہا حضرت میں نے ایک مسئلہ پوچھنا ہے. آپ نے فرمایا پوچھو. میں نے مسئلہ پوچھا، جواب دیا، چلے گئے. کہتے ہیں میرا مسئلہ تو سمجھا نہیں، حالانکہ میرا مقصد یہ تھا کہ جب میری شکل دیکھیں گے کہ میرا حال یہ ہے میں کھڑا نہیں ہو سکتا تو لازمی بات ہے مجھے کچھ کہیں گے، جو گھر میں ہوگا کچھ نہ کچھ مدد کروا دیں گے. فرماتے ہیں فمر ربی ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ، تھوڑی دیر کے بعد سیدنا صدیق گزرے ہوئے نے ان کی خدمت میں عرض کیا، انہوں نے بھی مسئلہ پوچھا، جواب دیا، تشریف لے گئے. تو میں فرماتی ہیں کہ میں پھر مایوس ہو کے بیٹھ گیا. فمر ربی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تھوڑی دیر گزری کہ آقا نامدار خاتم الانبیاء
رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم گزرے، میں نے حضور کی خدمت میں عرض کیا کہ حضور میں نے مسئلہ پوچھنا ہے۔ آپ نے فرمایا آ جاؤ، مجھے تمہارے مسئلے کا علم ہے، آ جاؤ میرے ساتھ۔ حضور مجھے لے کے اپنے ساتھ چلے گئے۔ فرماتے ہیں کہ جب اپنے حجرے مبارک میں آئے تو وہاں دیکھا کہ ایک پیالہ مبارک تھا جس میں دودھ بھرا ہوتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ پہلے حضور نے تسلی کی اور دیکھا کہ بھی دودھ موجود ہے، تو فرمایا کہ ابھی ہریرہ جاؤ مسجد نبوی میں جا کر جتنے صحابہ صفہ میرے غریب صحابہ بیٹھے ہیں سب کو بلا کے لے آؤ۔ حضرت ابی ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضور کا حکم تھا، میں ٹال تو نہیں سکتا، لیکن دل میں مجھے بڑا خیال آیا ابھی ایک پیالہ دودھ ہے، یہ تو مجھے بھی پورا نہیں ہو سکتا، اب حضور نے بلا لیا ہے تو ابھی تو 50-100 آدمی اور آ جائے گا، لیکن حضور کا حکم تھا، میں کیا کر سکتا تھا کہ اصحاب صفہ کون تھے؟ جن کا گھر کوئی نہیں تھا، جن کا ٹھکانہ کوئی نہیں تھا، جن کے رہنے کی جگہ کوئی نہیں تھی۔ میرے مدنی کی مسجد میں ڈیرا لالا ہوا تھا، ایک رسی باندھی ہوئی تھی، کوئی آدمی آگے کھجوروں کا گوشہ لٹکا دیتا تھا، اسی سے جو کھجوریں گرتی رہتی وہ کھاتے رہتے اور وقت اپنی زندگی کا گزارتے رہتے۔ یہ اصحاب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہمارے دسترخوانوں پہ 10 کھانے پکتے ہیں، مختلف قسم کی نعمتیں پکتی ہیں، اور بچے ہوئے جا کے ہم نعوذ باللہ باہر ڈبوں میں پھینک دیتے ہیں۔ ہمیں اتنا احساس نہیں ہوتا کہ آج دنیا میں ایسے بھی ملک موجود ہیں جہاں لوگ انسانوں کی اولادیں بھوک سے مر رہی ہیں، لوگ بھوک سے مجبور ہو کر اپنے بچوں کو بیچ رہے ہیں، لوگ بھوک سے مجبور ہو کر اپنے بدن کے اعضاء گردے تک بیچ دیتے ہیں کہ چلو روٹی تو مل جائے، لوگ اپنی اولادوں کو بچیوں کو بیچ دیتے ہیں کہ چلو 1 مہینے کی روٹی تو مل جائے۔ ایسے بھی اس لیے میرے آقا نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا قاد الفقر ان یکون کفرا، فرمایا غریبی اور بھوک ایسی بلا ہے کہ کفر تک بھی لے جاتی ہے۔ آج کتنی دنیا میں فتنے ہیں، آج راجستھان میں جا کے دیکھیں کتنی لوگ ہیں جو ہندو بن گئے، آج آپ دوسرے ملکوں میں بنگلہ میں جا کے دیکھیں کتنی مسلمان غریب ہیں جو عیسائی بن گئے، آپ دوسرے ملکوں میں جا کے دیکھیں کتنی لوگ ہیں جو قادیانی بن گئے۔ کیا ہے کہ ان کے پاس روٹی نہیں، ان کے پاس چاول نہیں، ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں، ان کو اپنے بچیوں کو پہنانے کے لیے کپڑا نہیں، وہ کہتے نہیں ہمیں کیا پتا مذہب کا، ہمیں تو روٹی تو ہم تو مر رہے ہیں۔ اور مسلمانوں کا یہ عالم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے کہ جس کے پاس دولت ہے بس لاکھ ہے، کہتا ہے 2 بن جائے، 10 بن جائے، 20 بن جائے، کروڑوں بن جائے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ صدقات ہے، نہ خیرات ہے، نہ اللہ کا خوف ہے، اور جب پھر اللہ کا عذاب ٹوٹتا ہے پھر کہتے ہیں جی برباد ہو گئے۔ برباد تو ہم نے اپنے آپ کو خود کیا ہے۔ پھر اللہ بھی ایسے عذاب دیتے ہیں کہ گھر میں تمہارے کروڑ رکھا ہو، نوٹ کی قیمت گرے گی 50 لاکھ کا ہو جائے، 50 لاکھ رکھا ہو گھر میں محفوظ ہے صندوقوں میں بینک میں، وہی بیٹھے بیٹھے قیمت گر جائے گی 25 پہ آ جائے۔ دیکھ لیں آپ کے یعنی آج سے 15-20 سال پہلے جو 1 روپے کی قدر تھی آج وہ 100 کی نہیں۔ آج میں پڑھ رہا تھا، یعنی مجھے یاد ہے کہ کوئی مہمان آ جاتا تھا، ہم چھوٹے تھے پڑھتے تھے تو اپنا ملازمین کو کہتے تھے ابھی مہمان آ گیا، ابھی کوئی مرغی شرغی تو ڈھونڈو، تو اچھی مرغی جو ہے 5 روپے 6 روپے میں مل جاتی تھی، اچھی مرغی بیمار شمار نہیں، اچھی تندرست مرغی 5 روپے میں یا 6 روپے میں 7 روپے میں مل جاتی۔ آج میں پڑھ رہے 134 روپے کلو، کہاں 5 روپے میں پوری مرغی اور کہاں گوشت اس کا 134 روپے۔ انا للہ و انا الیہ۔ وجہ کیا ہے؟ یاد رکھو اللہ جب ناراض ہوتے ہیں تو رحمتیں اٹھا لیتے ہیں، بس برکتیں چھین لیتے ہیں، بس پانی ہے برکت نہیں، روٹی ہے برکت نہیں، پیسہ ہے برکت نہیں، رزق ہے برکت نہیں، اولاد ہے حیا نہیں، بیوی ہے فرما بردار نہیں، گھر محل بنا ہوا ہے آرام نہیں، سکون نہیں، نیند نہیں، پریشانی ہے، بچہ مدرسے جا رہا ہے ماں باپ کانپ رہے ہیں کہ پتہ نہیں بیٹا شام کو گھر بھی آئے گا کہ نہیں آئے گا۔
یہ کوئی زندگی تو نہ ہوئی نا کہ جہاں امن نہ ہو، اطمینان نہ ہو، سکون نہ ہو، تو آپ کروڑوں روپے کو کیا کریں گے؟ مجھے بتائیں، آپ کھائیں گے؟ نوٹ کھائیں گے، آپ پیٹ میں ڈال دیں گے، نوٹوں سے پیٹ بھر جاتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ۔ این فصل کا وقت آتا ہے، بارشیں شروع ہو جاتی ہیں، فصل کاشت ہی نہیں ہو سکتی۔ جب بارش کی ضرورت ہوتی ہے اللہ پانی روک لے۔ این جب گندم تیار ہو کے مسلمان کے منہ میں آنے کے لیے کھڑی ہوتی ہے، یالا پڑ جاتا ہے، ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، زمینوں میں زلزلے آ جاتے ہیں، آتش فشاں پھٹ جاتے ہیں۔ یہ کیا ہو رہا ہے کہ بندہ سمجھ جاؤ، لوٹ آؤ میرے دروازے پر۔ اور اگر پھر بھی ہم نہ لوٹیں تو اللہ کو تو ضرورت ہے ہی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تو ہے وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ۔ اللہ نے فرمایا اگر تم ٹھیک نہ ہو تو میں تو قادر ہوں کہ تمہارے بجائے اور قوم بدل دوں، پھر تمہارا نام و نشان بھی نہ رہ جائے، تمہارا ذکر بھی نہ رہ جائے، تمہاری قصے کہانیاں بھی باقی نہ رہ جائیں۔ اس لیے دیکھیں کہ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اصحاب رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتی ہیں کہ میں اصحاب صفہ کو گیا، میں نے کہا حضور بلا رہے ہیں، سارے بیچارے بھوکے بیٹھے ہوئے، اصحاب رسول ہیں۔ کئی دفعہ ایسا حدیث میں موجود ہے کہ ایک دفعہ حضور نے اپنے خادم کو بھیجا کہ میرے گھر میں جا کے پتہ کرو کہ میرا مہمان ہے، کوئی چیز گھر میں ہے۔ انہوں نے کہا انا لا نجد ما سوى الماء، انہوں نے کہا آنے والے جا کے عرض کر دو کہ پانی کے سوا گھر میں کچھ نہیں۔ دور کے 9 گھروں میں آدمی گیا، 9 گھروں میں ہر گھر سے یہ جواب آیا کہ لا نجد شیئا، کچھ نہیں۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ ہے کوئی میرے صحابہ میں جو آج ضیف رسول اللہ میرے مہمان کو گھر لے جائے؟ حضور کے گھر میں تو کچھ بھی نہیں۔ آپ سوچ سکتے ہیں ایسی باتیں؟ پیٹ بھرے ہوئے کو یہ بات کہاں سمجھ آتی ہے؟ جن کا پیٹ بھرا ہوا ہے نا ان کو یہ باتیں سمجھ نہیں آ سکتی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت ابی ہریرہ فرماتی ہیں کہ جب میں صحابہ کو لے کے آیا حضور کے کمرے میں، کمرہ بھر گیا صحاب صفہ سے، حضور پاک نے اپنے ہاتھ مبارک سے وہ پیالہ اٹھایا اور فرمایا ابی ہریرہ دائیں ہاتھ سے پلانا شروع کرو۔ حکم ہے کہ جب کوئی پانی پلاؤ تو دائیں ہاتھ سے شروع کرو۔ اور حضور کے زمانے میں پیالہ ہے، اسی سے خادم پیتا ہے، اسی سے مخدوم پیتا ہے۔ آج ہم کہتے ہیں تو بیماری لگ جائے گی، جب ہمارا اندر ہی بیمار ہے تو بیماریاں نہیں لگیں گی تو کیا ہوگا؟ فرماتی ہیں کہ میں نے دیا، ایک نے پیا، دوسرے نے، تیسرے نے، جب سب نے پی لیا میں فکر کر رہا ہوں کہ خدا جانے میرے لیے کیا بچتا ہے۔ کہتا ہے جب سارے صحابہ پی چکے اور پھر پیالہ میرے ہاتھ میں آیا، میں دیکھتا ہوں خدا جانے پہلے سے دودھ زیادہ ہو گیا ہے یا کم ہو گیا، اسی طرح پیالہ بھرا ہوا ہے، کوئی کمی نہیں آئی۔ میں نے حضور کی خدمت میں پیش کیا، فرمایا اشرب، حضور نے فرمایا کہ تم پیو۔ حضرت ابی ہریرہ کہتی ہیں اب خود اندازہ کریں کہ 3 دن کے بھوکے آدمی کو جب دودھ ملے تو کتنا پیے گا۔ فرماتی ہیں میں نے پیٹ بھر کے پی لیا، اس کے بعد میں نے برتن پیش کیا حضور کے، حضور نے فرمایا اشرب، پھر پیو۔ میں نے پھر پیا، میں نے پھر حضور کی خدمت میں پیش کیا، حضور نے فرمایا اشرب، پھر پیو۔ میں نے پھر پیا۔ اب حضور حکم فرما دے تو آدمی انکار کیسے کر سکتا ہے؟ کہتی ہے کہ میں نے پھر پی لیا، پینے کے بعد پھر میں نے حضور کی خدمت میں پیش کیا، میں نے کہا حضور میں نے پی لیا، فرمایا اشرب۔ میں نے کہا حضور حقیقت یہ ہے کہ اب اگر میں ایک گھونٹ بھی پیوں گا تو میرے ناک سے بہنا شروع ہو جائے گا، یہاں تک تو آ گیا ہے حضور، اب اور کوئی جگہ باقی نہیں۔ فضائے کا رسول اللہ۔ حضور مسکرائے، فرمایا اچھا ابو ہریرہ تم جاؤ، اب سب کو پلا کے پھر میں پی لوں۔ یہ ہیں مخدوم جو پہلے خادموں کو پلاتے ہیں۔ ہمارا تو مخدوم وہ ہوتا ہے نا کہ مرید چاہے بھوکا مر جائے پہلے پیر کا پیٹ تو بھرو نا۔ مرید کے گھر میں روزی نہ ہو، روٹی نہ ہو، کپڑا نہ ہو، مرشد آیا ہے نظر پیش کر، اور لڑکی بیچ کے تمہیں نظر دے، کیا کرے غریب؟
لیکن حضور کی نظر دینی ہے، چاہے 1 روپیہ دے، نظر پیش کرے۔ اور مرشد کو ملنے جاؤ تب بھی نظر پیش کرو، مرشد گھر میں آئے تب بھی نظر پیش کرو۔ یہ ایسا چاقو ہے، اوپر گرے تو مارتا ہے، نیچے گرے تو مارتا ہے۔ ایمان سے کہو، ہمارے یہاں رواج ہے کہ نہیں؟ مرشد کو اگر ملنے جائیں تو کچھ لے کے جائیں گے نا؟ یا آپ کو بھی کبھی مرشد نے کچھ دیا ہے بھلا؟ اللہ کے کعبے میں بیٹھے ہو، میرے سیدھی بات، یار کچھ دیا ہو تو برکت کے لیے مجھے بھی دے دو تھوڑا سا، قیامت آ جائے، مولوی اور مرشد خیرات کرے نا، اس دن سمجھنا کہ انشاءاللہ کل قیامت ہے۔ کو اللہ نے پیدا اسی لیے کیا ہے کہ ساری دنیا کمائے اور یہ کھاتے رہیں، بس قبر آئے گی پھر پتہ لگے گا کہ زکوٰۃ کتنا اندر ہے اور حرام کتنا اندر ہے۔ خبر آنی ہے اور حساب تو میرے بھائی ہونا ہے، بس دعا کر اللہ اپنی طرف سے ادا کر دے تو قادر ہے، ورنہ ہمارا حال تو بھائی پتلا ہے۔ تمہارے مولوی پیر اچھے ہوں گے، میں تو اپنی بات کہہ رہا ہوں، لوگوں کی بات تو میں نہیں کہہ رہا۔ اس لیے حضور پاک نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تکلیف دے کر اپنے بندوں کو ایسے نکھار دیتی ہیں جیسے سونے کو سنار آگ میں ڈالتا ہے، میل کٹ جاتی ہے، خالص سونا نکل آتا ہے۔ قال ابن مردويه حدثنا محمد بن احمد بن ابراهيم قال حدثنا ابو القاسم قال حدثنا شريح بن يونس قال حدثنا ابو معاويه عن محمد بن اسماعيل عن محمد بن يزيد بن المهاجر عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية من يعمل سوءا يجزى به قال ان المؤمن يجر في كل شيء حتى في القبض عند الموت۔ حضور نے فرمایا اللہ مومن کو ہر چیز میں اجر دیتے ہیں جو تکلیف آتی ہے، حتیٰ کہ مومن کی جب روح قبض ہوتی ہے اور اس وقت جو تکلیف آتی ہے اس پر بھی اللہ اجر عطا فرماتی ہے۔ لیکن دعا کرو اللہ ہمیں راحت کی موت نصیب فرمائے، خاتمہ ایمان پہ فرمائے اور سکرات کی شدت سے اپنی رحمت کے ساتھ بچائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں ہوں تو پھر کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ اور اس کے بعد جناب فرماتے ہیں وسلامت وقال الامام احمد حدثنا حسین زائد عن لیث بن جعد عن عائشہ قالت قلت یا رسول اللہ اذا كثرت ذنوب العبد ولم يكن له ما يكفرها ابتلاه الله بالحزن ليكفرها عنه۔ بی بی عائشہ فرماتی ہیں دراصل یہ بھی حضور سے سنا کہ جب بندے کے گناہ زیادہ ہو جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے پہ کوئی مصیبت ڈال دیتے ہیں، کوئی غم ڈال دیتے ہیں، کوئی پریشانی ڈال دیتے ہیں تاکہ اللہ پاک اس کے ذریعے اس کے گناہوں کا کفارہ فرما دیتی ہیں۔ حدیث آخر قال سفیان بن عیینہ عن عمر بن عبد الرحمن بن محیصن سمع محمد بن قیس بن مخرمۃ یخبر ان ابا ہریرہ رضی اللہ عنہ قال لما نزلت ومن يعمل سوءا يجزى به شق ذلك على المسلمين فقال رسول سددوا وقاربوا فإن بكل ما يصاب به المسلم كفارة الشوك شاكا والنكد ينكبها۔ حضور پاک نے فرمایا کہ مل جاؤ، قریب ہو جاؤ، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ نہ گھبراؤ، حتیٰ کہ مسلمان کو کوئی شوکتاً کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتی ہیں۔ وہاں کا رواه احمد سفیان بن عیینہ مسلم الترمذی والنسائی من سفیان بن عیینہ به رواه ابن معمر كلاهما عن ابراهيم بن يزيد عن عبد الله بن ابراهيم سمعت ابا هريرة رضي الله تعالى يقول لما نزلت هذه الآية ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به بكينا وحزنا وقلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أبقى هذا الشيء قال ما هو الذي نفسي بيده إنها لكما أنزلت ولكن أبشروا وقاربوا وسددوا فإنه لا يصيب أحد منكم مصيبة في الدنيا إلا كفر الله بها من خطيئته الشوك ما يشاء أحدكم في قدمه۔ اب جناب فرماتی ہیں کہ صحابہ جب یہ آیت نازل ہوئی بکینا وحزنا، ہم نے رونا شروع کر دیا، ہم غم میں مبتلا ہو گئے کہ کون ہے پھر جو بچے گا اللہ کی پکڑ سے،
حضور پاک نے فرمایا خوش ہو جاؤ، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تم اچھے اعمال کرو، اچھے سے اچھے صالح عمل اختیار کرو، جہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا تقاضا ہے کہ تمہیں کوئی مصیبت، کوئی چیز، کوئی کانٹا بھی نہیں پہنچتا چبھتا تمہارے پاؤں میں، اللہ تمہارے گناہوں کے لیے کفارہ بنا دیتی ہیں۔ وقالت ابن سلمی سعید وابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہما سمعا رسول اللہ يقول ما يصير من سلا وصب ولا سقم ولا حزن حتى الهم يهم الا غفر الله من سيئاته۔ حضرت ابی ہریرہ روایت کرتی ہیں کہ آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مسلمان کو کوئی تکلیف، کوئی تکلیف، کوئی چبھن، کوئی بیماری، کوئی غم، حتیٰ کہ جو دل میں ہم فکر ہوتا ہے یہ پہنچتا، اسی کو بھی اللہ اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتے ہیں۔ حدیث سنا کر قال امام احمد بن یحییٰ بن سعید بن اسحاق قال حدثني زینب بنت کعب بن عجلة النبی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال جاء رجل الى رسول ما لنا بها، ایک آدمی حضور کی خدمت میں آیا، اس نے آ کے پوچھا حضور یہ جو بیماریاں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، یہ کیا وجہ ہے؟ حضور پاک نے فرمایا کفارات، تمہارے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں۔ ابھی انکل تقالات شوکت وافوں کا قبضہ ابھی نفسی اللہ فرق الواقع مدفی اللہ یسفل حج ورحمت اللہ جہاد فی سبیل اللہ ولا صلاة مکتوبۃ فی جماعت وما مسلم صاحب وجد حر وطابات رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب جناب صحابی کہتی ہیں کہ میرے ابا نے اسی وقت دعا کی کہ یا اللہ جب تک میں زندہ ہوں مجھے بخار رہے، لیکن اتنا نہ ہو کہ میں حج نہ کر سکوں، عمرہ نہ کر سکوں، نمازیں نہ پڑھ سکوں، نہ یہ میرے فرائض نہ رکیں لیکن بخار مجھے رہ جائے تاکہ میرے گناہوں کے کفارہ ہوتا رہے اور میرے درجات بلند ہوتے رہیں۔ تو صحابی کہتے ہیں کہ ان کی دعا ایسی منظور ہو گئی کہ ساری زندگی انہیں بخار رہا کہ کوئی بندہ بھی ہاتھ لگاتا تو ان کا بدن بخار میں ہوتا تھا حتیٰ کہ موت آ گئی۔ لیکن تم ایسی دعائیں نہ مانگنا، بس تم رحمت کی دعائیں مانگنا، یہ ان کا مقام تھا جو سہ گئے۔ اللہ والوں کے مقام ہوتے ہیں جو اتنی بڑی تکلیفیں بھی برداشت کر لیتے ہیں۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے نا کہ ایک آدمی حضور کی خدمت میں آیا، اس نے آ کر حضور کی خدمت میں ایک اتنا ڈلہ سونے کا وزن کا پیش کیا کہ جی حضور میں نے خیرات کرنی ہے۔ حضور پاک نے لیا اور غصے میں پھینک دیا، واپس لے جاؤ۔ صحابی کہتے ہیں کہ حضور نے اتنے غصے میں پھینکا تھا کہ اگر اس کو لگ جاتا نا تو اس کا سر پھٹ جاتا، یعنی حضور نے قبول نہیں کیا۔ صحابی حیران ہو گیا، ڈر گیا۔ اور اس ادھر دوسری حدیث یہ کہتی ہے کہ سیدنا ابو بکر نے سارے گھر کا مال پیش کر دیا، حضور نے قبول کر لیا۔ تو جب حضور سے وجہ پوچھی گئی، حضور نے فرمایا بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بڑے جذبے میں آ کے خیرات کر دیتی ہیں اور پھر گھر میں کچھ نہیں ہوتا، لوگوں سے مانگتے پھرتے ہیں، اس لیے میں نے اس کا قبول نہیں کیا۔ لیکن یہ تو صدیق ہے نا، سب کچھ لٹا کے بھی کسی سے نہیں مانگے گا۔ اس لیے جو مقام صدیق ہے وہ عمر کو نصیب نہیں ہوا، اور جو عمر کا مقام ہے وہ عثمان کو بھی نصیب نہیں ہوا، جو عثمان کا مقام ہے وہ علی کو نصیب نہیں ہوا، اور جو علی کا مقام ہے وہ بعد کے صحابہ کو نصیب نہیں ہوا۔ تو اس لیے یاد رکھا کریں ہم تو عاجز ہیں، ضعیف ہیں، گناہ گار ہیں، ہر حال میں بس صرف اس کی رحمت کے امیدوار ہیں، ہر وقت معافی مانگا کریں کہ اسألک العفو والعافیہ، کہ یا اللہ معافی عطا فرما، معافی عطا فرما، صحت عطا فرما۔ آپ کی ہماری طاقت نہیں کہ ہم تکلیفیں برداشت کر سکیں، یہ تو اللہ والوں کے کام ہوتے ہیں کہ وہ تکلیف میں بھی ہوتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، کہتے ہیں یار یہ بھی تو محبوب سے ملی ہے نا، تو محبوب کی دی ہوئی چیز بھی تو محبوب ہوتی ہے، ان کے تو مقام ہی بلند ہوتے ہیں ہر احوال میں۔ میں نے کئی اللہ والوں کو دیکھا الحمدللہ کہ تکلیف کا یہ عالم ہے، کھانا بند ہے، یعنی متواتر مہینوں سے کھانا بند ہے، دودھ کی پیالی پہ گزارا ہے، زندگی ہے، لیکن چہرے پہ ایسا اطمینان ہے کہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ ان کو کوئی پریشانی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ کی ذات پہ یقین ہے کہ جو تکلیف ہے ہماری راحت کے لیے ہے، تو جب تکلیف ہی راحت بن جائے تو پھر کیسے تکلیف؟ اس لیے آپ نے دیکھا نا، ہم لوگ ابھی رمضان شریف گزرا ہے ماشاءاللہ، اللہ نے آپ کو بھی تراویح نصیب کی، ہمیں بھی
اللہ سب کی قبول فرمائے۔ آپ نے دیکھا تھا نا ماشاءاللہ لوگ بیچارے بیٹھے رہتے تھے کہ ابھی امام کچھ پڑھ لے تو پھر کھڑے ہوں گے، زیادہ دیر لگ جائے گی۔ کوئی 2 رکعت پڑھ کے بیٹھا ہوا ہے، کوئی 4 رکعت پڑھ کے بیٹھے ہوئے۔ ایسے ایسے بزرگ دیکھے کہ 90 سال عمر ہے، ضعیف ہیں، بڑھاپا ہے، چلنے کی طاقت نہیں ہے، اور تراویح ختم ہوئی اور پھر کھڑے ہیں قرآن پڑھنے میں، ساری رات کھڑے ہیں۔ تو وجہ کیا ہے؟ یہ وہ ایمان کی قوت ہوتی ہے کہ اللہ اپنے قرآن میں ان کا علاج کر دیتے ہیں۔ جب وہ قرآن پڑھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، تو ان کا اسی میں راحت ملتی ہے، سکون ملتا ہے، ان کو تکلیف نہیں ہوتی بلکہ ان کے لیے قوت اور راحت آرام کا باعث ہوتا ہے۔ اس لیے کہ بھی بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں، تو اس لیے ہم لوگوں کا مقام یہ ہے کہ اللہ سے معافی مانگیں، بس کہ یا اللہ ہم عاجز ہیں، ہم ضعیف بندے ہیں تیرے، ہم تو ذرا سی چنگاری بھی برداشت نہیں کر سکتے، ہم تو ذرا سا کانٹا بھی سہنے کے قابل نہیں ہیں، بس ہمارے ساتھ تو رحمت کا معاملہ فرما دے، عفو کا معاملہ فرما دے اور معافی کا معاملہ فرما دے، تاکہ اس کی رحمت کے ساتھ نجات ہو جائے، ورنہ اللہ والوں کے لیے تو تکلیف بھی نعمت ہے، نعمت بھی نعمت۔ حدیث سنا کر رواب المردوین طریق حسین میں واقع القلبی النبی صالح ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قیل یا رسول اللہ من یعمل سوءا یجز به قال نعم من یعمل سوءا یجز به عشرا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ تو تم نے پڑھا ہے کہ اگر برا کام کرے تو بدلہ ملے گا، سزا ملے گی، لیکن کیا تم نے یہ نہیں پڑھا کہ جب اچھا کام کرے تو اللہ 10 گنا ثواب عطا فرمائیں گے؟ اور اس کے بعد فرماتی والے کے غلط بواہ تو شراتو، حضور نے فرمایا پھر وہ شخص تو برباد ہو گیا کہ جس کا ایک جو ہے وہ 10 پہ غالب آ جائے۔ کیا مانا؟ ابھی نیکی 1 کرے تو کتنا ملیں گی؟ 10، اور گناہ 1 لکھے تو کتنا ہوگا؟ 1۔ تو اب 10 تھوڑے ہو جائیں اور 1 زیادہ ہو جائے تو پھر وہ تو خود بخود برباد ہو گیا کہ گناہ زیادہ ہو جائیں اور پھر نیکی کوئی بھی نہ ہو، ورنہ اگر نیکیاں ہیں تو 10 گنا ہوں گی تو وہ غالب آ جائے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس نیکیوں کی وجہ سے کفارات کر دیں گے۔ وقال ابن جریر حدثنا ابن وکی قال حدثنا یزید بن هارون قال حدثنا حماد بن سلمة وعبد بن حسن عمرو بن الزبہی قال الکافر ثم قرأ وهل نجازی الا الکفور۔ وہ حضرت حسن فرماتے تھے کہ یہ آیت جو ہے کافروں کے حق میں ہے کہ وہ جو کام کریں گے، جو برا کریں گے، اس کو سزا ملے گی ہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کے لیے تو اور رحمت کے دروازے رکھے ہوئے ہیں، جیسے فرمایا وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ کہ ہم نہیں سزا دیتے، ہم نہیں پکڑتے مگر ان کو جو ناشکرے ہیں، انکار کرنے والے، کفر کرنے والے۔ وَهَكَذَا رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ أَنَّهُمَا فسرا السوء هنا بالشرك ايضا۔ حضرت ابن عباس کا بھی ایک قول ہے کہ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا جس نے بھی برائی کی، وہ کہتے تھے برائی کا معنی یہاں شرک ہے، سوء سے مراد شرک ہے کہ جس نے شرک کیا پھر اس کو سزا ضرور ملے گی۔ اللہ ہم سب کو شرک سے بچائے، اللہ ہر کلمے پڑھنے والے کو شرک سے بچائے۔ سب کے لیے دعا کیا کرو، تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کے لیے دعا کی۔ وَقَوْلُهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَلَا يَجِدْ لَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا۔ جب اللہ پکڑتی ہیں تو پھر اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں، کوئی چھڑانے والا نہیں، کوئی متولی نہیں۔ قال علی بن ابی طلحہ بن عباس لا یتوب اللہ علیہ، مگر توبہ کرے تو اللہ اس کی توبہ مشرک کی بھی قبول فرما لیتی ہیں۔ اور سبحان ذلک امن فی جمیع الاعمال ما تقدم الاحادیث فهذا اختیار ابن جریر واللہ تعالی عالم۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں من یعمل سوءا یجز به، اس سے مراد عام ہے، شرک کرے گا تب بھی سزا ملے گی، گناہ کرے گا تب بھی سزا ملے گی، کیونکہ مفسر فرماتا ہے کہ پہلے اتنی حدیثیں آپ پڑھ چکے ہیں تو اس کا حکم جو ہے وہ عام ہے۔ اب فرماتے ہیں وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ لَمَّا ذَكَرَ الْجَزَاءَ عَلَى السَّيِّئَاتِ فَبَدَّلَهُ سَيِّئَاتً الْعَبْدِ إِمَّا فِي الدُّنْيَا وَالْأَجْرَ وَإِمَّا فِي الْآخِرَةِ وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ مِن ذَلِكَ وَنَسْأَلُهُ الْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَالصَّفْحَ وَالْعَفْوَ وَالْمُسَامَحَةَ شرف عن إحسانه وكرمه ورحمته في قبول الأعمال الصالحة من عباده
ذکرانہم وإناثم بشرط الإيمان وأنه سيدخلهم الجنة ولا يظلمهم من حسناتهم ولا مقدار النقير وهو النقرة الذي في ظهر نواة التمر وقد تقدم الكلام على الفتيل وهو الخيط الذي في شق النواة وهذا النقير وما في نواة التمرة والكتمير وهو اللفافة التي على نواة التمرة والثلاثة في القرآن موجود. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پہلے اللہ نے سزا کا ذکر کیا کہ چاہیں تو دنیا میں سزا دیں چاہیں تو آخرت میں سزا دیں. پھر دنیا کی سزا تو پھر بھی چلو گزر جائے گی کہ مفسر کہتا ہے معافی مانگو کہ اللہ آخرت کی سزا سے بچائیں اور کہتا ہے دعا تو یہ کرو کہ اللہ دنیا و آخرت میں معافی کا معاملہ فرما دیں اللہ اعراض فرمائیں نظر کرم فرمائیں اللہ مسامحہ فرمائیں. اب بیان فرماتی ہیں اپنے کرم سے اپنی رحمت سے کہ میں اپنے بندوں کے اعمال صالحہ جو ہیں وہ قبول کرتا ہوں اگر برے عمل پہ بدلہ دیتا ہوں سزا دیتا ہوں تو اچھے عمل قبول کر کے ان کو جزا بھی دیتا ہوں. اور فرمایا اس آیت مبارک میں کہ جو کوئی عمل کرے مرد ہے یا عورت ان کو پورا پورا بدلہ ملے گا شرط یہ ہے کہ ایمان ہو اور ان پر ظلم نہیں ہوگا کہ ان کی نیکی کو ذرا گھٹا دیں. یہاں لفظ نقیر ہے نقیر کہتے ہیں کھجور کے دانے کے اوپر جو تھوڑا سا داغ ہوتا ہے کھجور دیکھا نہیں اس کی نواز جو گٹھلی ہے نا گٹھلی پہ دیکھیں تو ایک داغ ہوتا ہے وہ نقیر ہے. فتیل کہتے ہیں کہ اس کھجور کی گٹھلی کے درمیان میں ایک دھاگا جو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں فتیل اور ایک اوپر سفید قسم کا لفافہ سا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں قطمیر. مفسر فرماتے ہیں کہ یہ تینوں کو لفظ جو ہیں قرآن میں موجود ہیں. لفظ نقیر بھی ہے لفظ فتیل بھی ہے لفظ قطمیر بھی ہے. نقیر تو کہتے ہیں کہ جو کھجور کی گٹھلی کے اوپر سیاہ چھوٹا سا ایک ایسے ٹکا لگا ہوتا ہے یعنی اتنی ذرہ برابر بھی اللہ کسی پہ ظلم نہیں کریں گے. اور کئی لفظ ہے فتیل فتیل کہتے ہیں جو کھجور کی گٹھلی کے درمیان میں ایک دھاگا ہوتا ہے اور فتیل کہتے ہیں جو اوپر اپنا قطمیر جو اوپر لفافہ ہوتا ہے. اور ان تینوں کا ذکر جو ہے وہ قرآن پاک میں موجود ہے. ثم قال تبارک وتعالى وَأَنَّ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ أَيْ أَخْلَصَ الْعَمَلَ لِرَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَعَمِلَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا وَهُوَ مُحْسِنٌ أَيْ اتَّبَعَ فِي أَمْرِ مَا شَرَعَهُ اللَّهُ وَأَرْسَلَ بِهِ رَسُولَهُ وَدِينَ الْحَقِّ وَهَذَانِ الشَّرْطَانِ لَا يَصِحُّ عَمَلُ عَامِلٍ بِدُونِهِمَا أن يكون خالصا صوابا والخالص أن يكون لله والصواب أن يكون مطابقا للشريعة فيصح ظاهره بالمتابعة وباطنه بالإخلاص فمتى فقد العمل أحد هذين الشرطين فسد. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ جو عمل خالص اللہ کے لیے کرے اللہ پر یقین اللہ سے بدلہ طلب کرے اور شرط یہ ہے کہ اس کا عمل جو ہے وہ شریعت کے مطابق ہو جو اللہ نے اپنے پیغمبروں کو دے کے بھیجا ہے. اب مفسر فرماتے ہیں کہ ہر عمل میں دو شرطوں کا ہونا ضروری ہے ورنہ وہ عمل قبول نہیں ہوگا. ایک تو یہ ہے کہ خالص ہو اللہ کے لیے اس کا کسی کے اندر شائبہ نہ ہو ریا نہ ہو شہرت نہ ہو سماعت نہ ہو شراکت نہ ہو. اور دوسرا یہ ہے کہ ثواباً کیا بنا موافقا لشریعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ عمل جو ہے وہ سنت رسول کے مطابق ہو حضور پاک کے احکام کے مطابق ہو. یہ دو شرطیں ہوں گی تو عمل قبول ہوگا. دو شرطوں میں سے ایک نہ ہو تو عمل قبول نہیں ہوگا. ان یکون خالصا و ان یکون ثوابا. یاد رکھو تو اب جیسے ہر عمل کا ایک ظاہر ہے ایک باطن ہے. ظاہر کیا ہے موافقت شرع رسول اللہ کہ وہ عمل شریعت کے مطابق ہو اور باطن کیا ہے کہ خالص اللہ کے لیے ہو کسی غیر کا اس میں شائبہ نہ ہو. یاد رکھیں ہر عمل میں یہ دو شرطیں ہیں. اگر یہ دو شرطوں میں ایک شرط بھی نہ ہو تو پھر عمل قیامت میں قبول نہیں ہو. ایک شرط کیا ہے کہ عمل خالص ہو کس کے لیے ہو اللہ کے لیے ہو کسی غیر اللہ کے لیے نہ. اور دوسری شرط کیا ہے کہ وہ مطابق ہو سنت محمد مصطفیٰ. اس کی وجہ سمجھیں اللہ نے بندوں کو پیدا کیا. اللہ نے قرآن میں فیصلہ فرما دیا ہے کہ میں نے تمہیں کیوں پیدا کیا ہے پیسے کمانے کے لیے
ہاں جی، اللہ نے ہمیں جو پیدا کیا ہے کیوں؟ بینک چلانے کے لیے، کھانے کے لیے، چوری ڈاکہ مارنے کے لیے کیوں پیدا کیا؟ فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جن و انس کو نہیں پیدا کیا مگر اپنی عبادت کے لیے، کہ میرا بندہ ہے میری۔ اچھا، اب عبادت جو کرنی ہے تو ہمیں کیا پتا کہ کون سی عبادت کا کیا طریقہ ہے اور کس عبادت پہ رب راضی ہے، کس عبادت پہ رب راضی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے پیغمبر تھے 1,24,000 پیغمبر آئے کہ ہر زمانے میں اپنی اپنی امت کو سمجھائیں کہ یہ طریقہ ہے عبادت کا، اور یہ عبادت بدنی ہے، یہ عبادت مالی ہے، یہ عبادت بدنی بھی ہے مالی بھی ہے، اور اس کے کرنے کا طریقہ یہ ہے۔ تو اب اگر ہماری عبادت، ہمارا عمل اس سنت کے مطابق چلتا ہے تو سمجھو کہ قیامت میں مقبول ہے، اگر سنت کے مطابق نہیں ہے تو قیامت میں مقبول نہیں۔ ایک موٹی سی بات یاد رکھ لیں، صرف اسی بات کو اپنا پیشوا بنا لیں، اپنا ایمان بنا لیں، اپنا یقین بنا لیں، تو ساری دنیا کے جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں، کوئی فساد نہیں ہوتا۔ دعا کریں اللہ پوری دنیا سے جھگڑے اور فساد ختم کر دیں۔ جی مثال کے طور پر ایک اللہ کے ولی فوت ہو گئے، اس کی مزار مبارک میں کمرے بناتے ہیں، روضے بناتے ہیں، مسجدیں بناتے ہیں، سنگ مرمر لگاتے ہیں، سونا لگاتے ہیں، چاندی لگاتے ہیں، سونے چاندی کے دروازے لگاتے ہیں۔ تو جو لوگ خرچ کر رہے ہیں وہ آپ کے یا میرے پیسے تو نہیں لے جاتے نا، تو پھر ہمیں یا آپ کو کوئی تکلیف تو نہیں ہے۔ صرف مسئلہ اتنا دیکھنا ہے کہ یہ جو کچھ کر رہے ہیں کیا کسی قرآن کی آیت میں یا حدیث رسول پاک میں یا 1,24,000 پیغمبر گزرا کسی نبی نے کسی کی نبی کی قبر پر بھی کبھی کوئی ایسا روضہ بنایا؟ بس ایک معمولی سی بات ہے، اس کو سمجھ لیں تو جھگڑا ختم۔ کوئی لڑائی کی ضرورت نہیں، کوئی تمہارے ہمارے پیسے تو چوری نہیں کر گئے نا بھئی، ہمیں تکلیف ہے پیسوں کی، انہوں نے ہم سے مارا ہے، کوئی ہماری جائیداد چھین لی ہے۔ بات یہ نہیں، افسوس اس بات کا ہے کہ بھئی ہم لاکھوں بھی لگا دیں اور اللہ کے نبی کی سنت کے بھی خلاف ہوں، ہم کروڑوں بھی لگا دیں اور سنت کے بھی خلاف ہوں۔ اب دیکھو نا جی، اللہ نے حکم دیا کہ زکوٰۃ دو، زکوٰۃ کس کو دو گے؟ امیر کو غریب کو؟ اچھا، اگر تم زکوٰۃ ہے مثلا 1,000 ریال، تم نے جا کے کسی امیر آدمی کو، تمہیں پتا ہے یہ امیر ہے، اس کو دے دی، زکوٰۃ ادا ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی، حالانکہ 1,000 بھی کیا اور زکوٰۃ بھی ادا نہ ہو۔ اچھا اب دیکھو، مسجد اللہ کا گھر ہے، تم نے زکوٰۃ کے پیسے اکٹھے کر کے مسجد بنا دی تو زکوٰۃ ادا ہو گئی، حالانکہ پیسے زکوٰۃ کے ہیں، اور تم نے اپنا گھر بھی تو نہیں بنایا، گھر بھی اللہ کا بنایا ہے کہ لوگ نماز پڑھیں گے، لیکن اسلام کہتا ہے کہ زکوٰۃ کا پیسہ مسجد میں، مدرسے میں، عمارت میں، تعمیر میں نہیں لگ سکتا۔ تو اب اگر لگایا تو پیسہ بھی ناجائز لگا، ثواب کے بجائے ہماری زکوٰۃ بھی ادا نہ ہوئی اور ہم قیامت میں پکڑے بھی گئے۔ اچھا، ایک آدمی ہے، بیٹا ہے ماشاءاللہ کروڑ پتی ہو گیا، باپ غریب ہے، وہ زکوٰۃ کے پیسے باپ کو دے دے تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی؟ کیونکہ باپ کو زکوٰۃ دینا شریعت میں ناجائز ہے۔ اچھا، ایک آدمی نے زکوٰۃ کے پیسے اٹھائے اور اس کے علاقے میں ایک سید ہے، آل رسول ہے، حضرت آقا انعامدار سے اس کا نسب ملتا ہے، یا آل قرشی ہے، عبد المطلب سے ملتا ہے، آل جعفر ہے، اور تم نے زکوٰۃ کے پیسے اٹھا کے بھی بڑا نیک ہے، سید ہے، عالم ہے، بزرگ ہے، اس کو دے دیے، زکوٰۃ ادا ہوگی؟ تو یہاں تو ادا نہیں ہوتی، اور حضور نے فرمایا کہ قبروں کو پکا نہ بناؤ، وہاں جو پیسہ لگاؤ تو وہ ادا ہو گیا۔ یہاں مخالفت کرو تو زکوٰۃ تو ادا نہیں ہوتی، اور وہاں مخالفت کرو تو کوئی حرج نہیں۔ حضور نے حکم دے دیا، فرمایا خبردار قبروں کو پکا نہ بناؤ، فرمایا خبردار قبروں پہ چونا نہ لگاؤ، فرمایا خبردار قبروں کو زمین سے اونچا نہ کرو، بس ایک بالشت کے برابر کے علامت رہے کہ مسلمانوں کا قبرستان۔
فرمایا پکی اینٹ بھی بغیر ضرورت کے قبر میں نہ لگائی جائے. پکی پختہ اینٹ جو ہے، ہاں ضرورت ہے، کوئی علاقہ ایسا ہے کہ پانی آ جائے گا، قبر بہ جائے گی یا پانی اندر داخل ہو جائے گا، وہاں مجبوراً اگر آپ نے پتھر لگا دیا یا آپ نے پکی اینٹ لگا دی، آپ نے سیمنٹ لگا دی تو جائز ہے. ورنہ شریعت میں پکی اینٹ لگانا بھی جائز نہیں کہ قبر کچی اینٹوں سے بناؤ، کچی مٹی میں بناؤ، تاکہ آگ والی کوئی چیز قریب ہی نہ لے آؤ. اور ہم جب کوئی مسئلہ سمجھائے، اگلا مسئلہ سمجھنے کے لیے تیار ہوگا تو دیکھو جی اولیاء کا مخالف ہے، ولی اللہ کا مخالف ہے، بزرگوں کا مخالف ہے، پیروں کا مخالف ہے، وہابی ہے، نجدی ہے، یہ تو یہ بزرگوں کو مانتے ہی نہیں. یعنی بزرگوں کا ماننا یہی ہے کہ شریعت کے خلاف کام کیا جائے. اللہ کے بندو بات کو سمجھو، کوئی جھگڑے کا مسئلہ ہی نہیں، لڑائی کا مسئلہ ہی نہیں. اللہ پاک نے آپ کو بھی اور ہمیں بھی عقل دیا ہے. آپ کا ایمان سے کہیں کیا عقیدہ ہے؟ اگر ساری دنیا کے پیر ہم اکٹھے کر لیں تو میرے بدنی کے بیٹے سے زیادہ شان رکھتے ہیں نہ. حضور پاک کے بیٹے فوت ہوئے کہ نہیں؟ عبداللہ ابراہیم قاسم طیب طاہر تو لقب تھا نا. حضور بیٹے کو پکارتے تھے طیب اور اماں کہتی تھی طاہر، ورنہ نام تو حضور کے بیٹوں کے عبداللہ ابراہیم قاسم تھے. اسی وجہ سے حضور کی کنیت تھی ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضور کا بیٹے جب سیدنا عبداللہ فوت ہوئے، ابراہیم فوت ہوئے، قاسم فوت ہوئے، اچھا پھر میرے مدنی کی سب سے پہلی بیوی اور خاتون اول محسنہ اسلام سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، جس کا احسان اسلام پہ ہے، اتنے بڑے شان والی بی بی فوت ہوئی ہیں. اچھا حضور کی زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں بی بی ام کلثوم، بی بی رقیہ فوت ہوئیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے فوت ہوئے، حضور کی بیٹیوں کے بیٹے فوت ہوئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے محبوب چچا سیدنا حمزہ، جن کا لقب ہے سید الشہداء، اور جن کو قرآن کہتا ہے کہ شہیدوں کو مردہ بھی نہ کہو. نہ ایمان سے کہیں حضور نے جبل احد پر سیدنا حمزہ کی مزار پہ روزے بنانے کا حکم دیا، تو پھر تمہارا حکم کوئی زیادہ نرالا ہے اللہ کے نبی کے حکم سے بھی. سیدنا حمزہ اتنے شان والے ہیں کہ جب وہ شہید ہوئے پتہ ہے حضور پاک کے آنسو بہہ رہے. حضور نے فرمایا کہ لولا صفیہ، خدا کی قسم ہے اگر مجھے بی بی صفیہ کا خیال نہ ہوتا تو میں حکم دیتا کہ میرے چاچے کے ٹکڑے پڑے رہے باہر زمین پہ، تاکہ میں اللہ کو کہہ سکوں کہ مولا تیرے دربار میں اور کیا پیش کروں. لیکن فرمایا بی بی برداشت نہیں کر سکے گی، اس لیے دفن کر دو. اتنا بڑے شان والا صحابی ہے سید الشہداء، اور جس کی مزار پہ حضور ہر ہفتے تشریف لے جاتے تھے، لیکن روزہ بنانے کا حکم سمجھاؤ کسی کو. بس ایک بات جانتے، وہاں بھی ہیں جی، وہاں بھی ہیں جی، پیروں کو نہیں مانتے جی، پیروں کو نہیں. اور خدا کے بندو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو، شور مچانے سے مسئلے حل نہیں ہوتے. کون ہے جو دنیا میں اللہ کے اولیاء کو نہ مانے؟ کون ہے جو دنیا میں اللہ کے عباد صالحین کو نہ مانے؟ اولیاء اللہ کا اس میں کیا گناہ ہے؟ یہ تو قیامت میں بعد والے پکڑے جائیں گے جنہوں نے ان کی قبروں پہ سجدے گاہ بنا دی. اللہ کے اولیاء تو بے گناہ ہے، انہوں نے کوئی وصیت کی ہے کہ میری مزار بناؤ؟ جو وصیت کرے وہ تو ولی ہوتا ہی نہیں کہے کہ میری مزار بناؤ شریعت کے خلاف. ولی تو ہوتا وہ ہے جو شریعت کا غلام ہو، ولی تو ہوتا وہ ہے جو محمد مدنی کے حکم کا غلام ہو. اور پھر شان دیکھیں، ایمان سے کہیں آج